اسلام نے بہت سے اعمال کو انسان کے لیے سعادت و نجات، بخشش اور معافی کا ذریعہ بنایا ہے، چنانچہ انہی میں سے ایک پانی پلانا بھی ہے۔ پانی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ انسان کیا کوئی جاندار پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اسلام نے پانی پلانے کے عمل کی ترغیب دی ہے اور اس عمل میں بہت زیادہ اجر و ثواب اور ذریعہ نجات کا سامان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عظیم کا مفہوم ہے، جو کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل اور میوے کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے اللہ تعالیٰ اس کو نہایت و نفیس شراب طہور پلائے گا جس پر غیبی مہر لگی ہوگی، اور جو مسلمان کسی مسلمان کو عریانی حالت میں کپڑے پہنائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبز جوڑے عطا فرمائے گا۔ ایک طویل حدیث میں یہ بیان ہوا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چند باتوں کے بارے میں بندے سے سوال فرمائے گا، جن میں ایک یہ بھی ہوگا کہ اے ابن آدم، میں نے تجھے پینے کے لیے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا، میں تجھے پانی کیسے پلاتا، تو تو رب العالمین ہے، تجھے پینے سے کیا واسطہ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی پینے کے لیے مانگا تھا، تو نے اس کو نہیں پلایا، سن، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اس کو میرے پاس پا لیتا۔ اس حدیث میں پانی پلانے کو کس قدر درجہ اہم ترین عمل بتایا گیا ہے، اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی پیاسے بندے کو پانی پلانا یہ اللہ تعالیٰ کے قرب خاص حاصل کرنے کا سبب ہے۔ پانی پلانا ایک بہت بڑی خدمت اور حصول ثواب کا ذریعہ ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے یا اس خدمت کو کوئی بڑی اور عظیم خدمت نہیں سمجھتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پیاسوں کو پانی پلانا بھی بڑا کار ثواب ہے، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اجر و ثواب کے وعدے فرمائے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پلانے کی اہمیت اور ضرورت کو اپنے مختلف ارشادات میں بیان فرمایا، پانی پلانے کی ترغیب دی اور انسانوں کو راحت پہنچانے کی تلقین فرمائی۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ سعد بن عبید کی والدہ وفات پا گئیں تو انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا، میری والدہ وفات پا گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور صدقہ کرو۔ انہوں نے پھر پوچھا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا، پس مدینے میں 7 کی سبیل ہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، 7 چیزوں کا اجر و ثواب بندے کو مرنے کے بعد قبر میں بھی پہنچتا رہتا ہے، جس کا مفہوم ہے کسی کو علم سکھائے، نہر کھودے، کنواں کھودے، درخت لگائے، مسجد تعمیر کرائے، قرآن کریم کا نسخہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے، یا ایسی اولاد چھوڑے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، پانی پلانے سے بڑھ کر ثواب والا صدقہ کوئی نہیں۔ امام قرطبی بعض تابعین عظام کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ لوگوں کو پانی پلائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف کر دیا جس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کیسے معاف نہیں کرے گا جو ایک موحد مومن کو پانی پلائے۔ مولانا منظور نعمانی اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک معمولی عمل دل کی خاص کیفیت اور خاص حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی مقبولیت حاصل کر لیتا ہے، اور اس کا کرنے والا اسی پر بخش دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں جس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے اس کی نوعیت بھی یہی ہے۔ جس وقت رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، وہاں میٹھے پانی کی بڑی قلت تھی۔ بیر روما کے علاوہ کوئی کنواں نہ تھا جس سے میٹھا پانی حاصل کیا جاتا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کر دے اس کو جنت میں اس سے بہتر ملے گا۔ جب یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے 35,000 درہم میں اس کو خرید لیا۔ پھر نبی اکرم کے پاس آئے اور عرض کیا، مجھے بھی وہی ملے گا جو آپ نے اس شخص کے لیے فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے اس کو مسلمانوں کے لیے عام کر دیا۔ صاف، میٹھا اور ٹھنڈا پانی پلانے سے پیاسے انسان کو بہت راحت ملتی ہے، اور یہی پانی تلخی اور پیاس میں بہت عمدہ بھی لگتا ہے۔ اس لیے پانی پلانے میں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جس سے پینے والوں کو راحت بھی ملے اور سخت گرمی میں سکون بھی حاصل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھنڈا پانی پسند تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کو پینے میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی محبوب تھا، اس لیے آپ کے لیے اس کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیوت سکیہ سے میٹھا پانی لایا جاتا تھا۔ سیدنا ارباز بن سارہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب بندہ اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے۔ ارباز بن سارہ بیان کرتے ہیں، پس میں اٹھا اور اپنی بیوی کو پانی پلایا اور اسے رسول اللہ کی یہ حدیث سنائی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا، میں اپنے تالاب میں پانی بھرتا ہوں تو جس وقت میں اسے اپنے اونٹوں کے لیے بھر دیتا ہوں تو اتنے میں کسی دوسرے کا اونٹ آ جاتا ہے اور میں اسے بھی پانی پلا دیتا ہوں، تو کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا، ہر پیاسے جاندار کو پانی پلانے سے ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت کے لفظ ہیں، جو کھود کر پانی نکالے گا تو وہ بھی جاندار اور پیاسا انسان یا پرندہ اس سے پانی پیے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس کا ثواب دے گا۔ انسان کو پانی پلانا تو بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، اس طرح جانوروں کو بھی پانی پلانا اتنا ہی بڑا کار ثواب ہے۔ کیا یہ عمل انسانوں کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے حاجیوں کو زمزم پلانے کے لیے منا کے دن مکہ میں ٹھہرنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ علی بن حسن بن شفیق بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے امام عبداللہ بن مبارک سے اپنے زخم سے متعلق سوال کیا جو 7 سال سے اس کے گھٹنے میں تھا، جس سے خون رس رہا تھا۔ اس شخص نے کہا، میں نے کافی اتباع سے رجوع کیا لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ امام صاحب نے کہا، کسی ایسی جگہ پر کنواں کھدوا دیں جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، مجھے امید ہے کہ ادھر پانی کا چشمہ پھوٹ نکلے گا اور ادھر تیرا زخم رک جائے گا۔ پس اس شخص نے امام صاحب کے مشورے پر عمل کیا اور اس کا خون رک گیا۔ پانی پلانا اور اس کا انتظام کرنا صدقہ جاریہ ہے، جس کا ثواب مرنے کے بعد انسان کو ملتا رہتا ہے۔ نلکا، ٹینکی، کنواں، ٹیوب ویل وغیرہ کی شکل میں غریبوں اور ناداروں کے لیے پانی کا انتظام کرنا مرحومین کے ایصال ثواب اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ انسان کی پانی ضروریات کی تکمیل نہایت اجر و ثواب اور بلندی درجات کا باعث ہے۔ نہ صرف انسانوں کو پانی پلانا یہ اجر و ثواب، رضائے خداوندی اور دخول جنت کا ذریعہ ہے، بلکہ پیاسے جانوروں کے لیے بھی پانی کا انتظام کرنا بھی بہت ثواب اور درجہ نجات ہے۔ آب رسانی صرف ایک فلاحی عمل نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ وہ نیکی ہے جو نہ صرف دنیا میں راحت کا سبب بنتی ہے بلکہ آخرت میں نجات اور جنت کا وسیلہ بھی بن سکتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اس عمل میں حصہ لے اور انسانیت کی خدمت کرے۔ اسلام میں جہاں پانی پلانے کی ترغیب دی گئی ہے وہیں اس کے ضیاع سے بھی روکا گیا ہے۔ حضور اکرم خود بھی وضو میں بہت کم پانی استعمال فرماتے تھے، چاہے دریا کے کنارے ہی کیوں نہ ہوں۔